من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ دورہ قرآن کی سبھی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ الحمدللہ ہم نے دورہ قرآن کی ایک جو کلاس ہے اس میں سورہ نور کی ابتدائی 3 آیات کو کل پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے اگلی 2 آیات کو پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر میں ہم اپنی زبان کی ہلاکتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ زبان سے ہم وہ کون سے گناہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ہلاکت کا سامنا کریں گے اگر ہم نے توبہ نہ کی تو آج میں آغاز کروں گی اور اس دعا کے ساتھ آغاز کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، آمین ہم جو کچھ بھی پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کر سکیں، آمین اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہیں یاتو وہ لائیں، باربعتی شہداء 4 گواہ نہ لا پائیں، کسی پہ تہمت لگائی اور اس کے 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فجلدوہم تو ان کو کوڑے مارو۔ کیا مارو انہیں؟ کوڑے مارو۔ کتنے؟ 80، 100 نہیں، 80، 100 کوڑے نہیں ہیں، 80 کوڑے مارو۔ جلدتن کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو، لہم ان کی، شہادتن گواہی، ابدا کبھی بھی۔ یہ دوسری سزا ہے، کوڑے مارنے کے بعد پوری زندگی ان کی گواہی قبول نہ کرو، وہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہ گیا وہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، آپ سے کوئی گواہی مانگتا ہے، آپ کو کیا سمجھ کے مانگتا ہے کہ آپ سچے ہیں؟ تو جس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ سچا کہاں سے رہ گیا؟ تو اس کی کیا سزا ہے؟ ایک تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ حد لگے گی اس کے اوپر، اور اس کے بعد دوسری سزا کیا ہے کہ اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فاسق ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ فاسق ہیں۔ کیوں فاسق کہا؟ کہ ان لوگوں نے اللہ کی ایک حد کو توڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر الزام لگانے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اور اس کی پھر سزا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سزا عائد ہوتی ہے۔ ایسی جو سزائیں جانتے ہوئے حدوں کو توڑتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں۔ ہاں، الا الذین تابوا، اس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کام کے بعد، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، توبہ کرنے کے باوجود بھی ان کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ وہ کہتا رہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، 80 کوڑے پھر بھی پڑیں گے۔ جیسے چور چوری کرتا ہے، بے شک وہ توبہ کر لے، ہاتھ تو کاٹے جائیں گے نا، کیونکہ اس نے ایک نقصان کیا دوسرے کا، ٹھیک ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیونکہ دنیا میں جیسے شرعی عدالتیں نہیں ہیں تو دنیا میں اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہو رہا، کوئی کسی پہ کتنے مزے سے الزام لگا لیتا ہے، لیکن اگر شرعی عدالت ہو اور کوئی کسی پہ الزام لگائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ آج ہم نے بس انہی 2 آیتوں کو پڑھنا ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان بھی تہمت کے ساتھ ساتھ زبان کی ہلاکتوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے میں اسی کی ڈیفینیشن کروں گی کہ تہمت کہتے کس سے ہیں؟ تہمت کسے کہتے ہیں؟ الزام لگانا، ٹھیک ہے؟ اور تہمت لگائی کیوں جاتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ غلط فہمی کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟
دوسری، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بھی آپ تہمت لگاتے ہیں. ہوتے ہیں نا گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کسی کی بہت رسپیکٹ ہو رہی ہے تو آپ جھوٹ موٹ اس کے اوپر کوئی بات لگا دیتے ہیں. تیسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو مسخ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہ رہے، آپ چاہتے ہیں اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ میرے سر پہ چڑھے گی یا لوگوں میں اور پاپولیرٹی، تو وہ اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے، جیسے کہ گھروں میں عموماً ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی وجہ شاید حسد کی بنا پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حسد ہوتا ہے نا، نہیں برداشت ہوتا. یا پھر عدالتی کارروائی کے لیے جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے. ہاں جی میں نے دیکھا. اگر ایک تہمت کے لیے 3 گواہ آ گئے ہیں، چوتھا نہیں آیا، تبھی سزا ملے گی. 4 پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پروف کرنا پڑے گا. اگر آپ کے 4 گواہ نہیں ہیں، 3 ہیں، تب بھی آپ کو سزا ملے گی. ٹھیک. اب سورہ نور کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں، با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں. کیا ہیں؟ ملعون، جن پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. کتنا سخت لفظ ہے. اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں، یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، ان لوگوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی، ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ اور ان کے اپنے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. خود اس بندے کے لیے اس کے اپنی زبانیں، اس کی اپنے ہاتھ، اس کے اپنے پاؤں کیا کریں گے؟ اس کے خلاف گواہی دے دیں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے دے گا. چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. دنیا میں تو چھپ جاتے ہیں نا الزام لگانے والے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا. کتنی سخت آیت ہیں. ٹھیک ہے. عام الزام لگانا، ٹھیک ہے، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں ان پہ ہم نے سن لیا کہ اللہ کی طرف سے لعنت اور آخرت میں سخت عذاب ہے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی انسان پر الزام لگاتا ہے، عام الزام، تہمت والا نہیں، تہمت والے کی تو سزا آ گئی نا، 80 کوڑے. وہ جو الزام لگا دیتا ہے، یہ کافر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منافق ہے، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، یہ تو ہے ہی پکی ایسی، کافر ہے، یہ منافق ہے، جھوٹی ہے، یہ چور ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی. ایسے کے الزام جو الزام لگاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک پنجرے میں ڈالے گا جو آگ کا ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا کہ اب اس الزام کو ثابت کرو. آگ کے پنجرے میں. خالی آگ میں ڈالا جانا کتنا خطرناک. اور پنجرے میں انسان کی کیا، کبھی آپ پنجرے میں گئے مرغوں کے؟ ہے نا. نہیں مجھے بتائیں، بند کمرے میں نہیں، پنجرا اور چیز ہوتی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن آپ نکل نہیں سکتے باہر. اور پنجرے میں مقصد کیا ہے کہ آپ جہنم بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، ساتھ جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، ان کی چیخیں بھی سن رہے ہیں، خود بھی عذاب میں ہیں. پنجرا بھی آگ کا ہے. پنجرا بھی آگ کا ہے، آگ کے اندر ہی پڑا ہوا ہے، جہنم کے اندر ہے نا. تو خود سوچیں یہ عذاب تھوڑا ہے. ہم کتنے مزے سے بات کر دیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے کسی پہ بات کرنا. مجھے لگتا ہے اس کے دل میں کچھ ہے میرے لیے. میں کہتی تو نہیں، آپ نے کہہ تو دیا، نہیں منہ پہ بھی کہہ دیا نا، کہہ دیا. کئی چیزیں ہم لوگ گمان کے طور پہ کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں یہ جلتی ہوگی میرے سے. قیامت کے دن آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ یہ جلتی تھی. دنیا میں تو آپ نے کہہ کے اڑا دی نا بات. آپ نے اس کو تو نہیں بولا نا، آپ نے لوگوں کو بولا، لوگوں کے دل میں اس کی عزت کم کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کو عزت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی کی عزت کو پامال کریں، اس کی عزت کو اچھالیں. اللہ کو یہ کام بالکل پسند نہیں. ٹھیک ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ آج کا دن، یہ آج کی جگہ اور یہ وقت محترم ہے. وہ حج کا دن تھا، خانہ کعبہ تھا. ٹھیک ہے. اور کتنا اہم یعنی کہ دن تھا. اور ایک انسان کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے پاس اپنی کیا چیز ہے؟ اپنی جان ہے. آپ کے پاس اپنی ذاتی کیا چیز ہے؟ اپنا خون، اپنی جان.
دوسری کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ آپ کا اپنا مال. اور تیسری کیا اہم چیز ہے؟ آپ کی عزت. یہ تینوں چیزیں کسی دوسرے مسلمان کا چھیننا حرام ہے. آپ کی تینوں چیزیں چھین نہیں سکتا کوئی آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا تو بہت محترم ہے. خانہ کعبہ سے کیا کہا؟ تو بہت محترم ہے، لیکن تیرے سے زیادہ بھی ایک ہستی محترم ہے، اور وہ ہے انسان. ہم اپنی سوچ کے تحت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ڈی ویلیو کرتے ہیں، بے وقت کر دیتے ہیں، ہے نا. ایک دم ہم سے تھوڑا سا کوئی نیچے آ جائے، مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، خوبصورتی بدصورتی کے طور پہ، ہم ایک دم سے تھوڑے سے اکڑ جاتے ہیں اور اس کو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ پنچ. ٹھیک ہے، یہ اس کی عزت ظاہر ہے، اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے. آپ تو کہہ دیتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا بچہ آ جائے، گولو موٹو، آپ اس کو کچھ کچھ نام دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے دل میں کیا آتی ہے آپ کے لیے؟ چلو پیار سے گولو مولو کہہ دیا تو ٹھیک ہے، اور موٹے سانڈ، کٹا آ گیا تو وہ آپ کو کٹا کیا سمجھتا ہے؟ وہ آپ کیا سمجھتا ہے کہ آپ کا یہ لفظ اس کو بہت اچھا لگتا ہے؟ کوئی چھوٹے قد کی عورت آ گئی، اس کو بولنے شروع کر دینا ٹھیک نہیں آ گئی. کوئی لمبی آ گئی تو آپ بولتے کھمبا آ گیا. کرتے ہیں نا یہ باتیں، یہ عام سی باتیں ہیں. یعنی ایک ہر گھر کے اندر کی بات ہے، ہر بچہ، ہر بڑا اور بوڑھا سبھی مذاق کر رہے ہیں. ہاں، کالو آ گئی، کلو آ گیا. ٹھیک، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. آج ہم انہی چیزوں پر غور کریں گے جو کہ زبان کے ذریعے ہم وہ کام کرتے ہیں اور ہلاک ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں، کسی کو ڈی ویلیو کرنا، کسی پہ الزام لگانا، کسی پہ تہمت لگانا کس سے کر رہے ہیں؟ ہم زبان سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے. یعنی کوئی کسی کو یہ نہ کہ یہ فاسق ہے، یا یہ بھی نہ کہ یہ کافر ہے، نہ لگائے. کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو تہمت اسی پر پلٹ دی جائے گی. کہنے والا فاسق ہو جائے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی خطرناک بات ہے. پھر بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، اور یہ بھی بڑی خطرناک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں، جو شخص اپنے غلام کے اوپر، غلام جس کو آپ خرید کر لاتے تھے، خریدا ہوا آپ کا ہی ہوا نا، غلام کے اوپر زنا کا الزام لگا دیتا ہے، قیامت کے دن اس کے مالک کو زنا کی سزا سنائی جائے گی. کتنی خطرناک بات ہے. اور یہ ہر گناہ کے بارے میں. آپ کسی کے اوپر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو چوری کی سزا ملے گی، آپ کو ملے گی. کیونکہ دنیا میں وہ بندہ اپنا دفاع نہیں کر سکا. ایک غلام اپنا کتنا کوئی دفاع کر لے گا؟ مجھے بتائیں. آخر ہر چپ کر جائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ جس پہ الزام لگاتے ہیں وہ آپ سے کمزور ہی ہوتا ہے نا. آپ کے برابر کا ہوگا تو آپ الزام لگا کے دیکھیں، وہ آپ کے دانت توڑ دے گا. اپنے سے اوپر والے پہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ڈر ڈر کے رہیں گے. الزام لگاتے کس پہ ہیں؟ کمزور پہ. اور کمزور کے ساتھ پھر اللہ ہوتا ہے. تو جو الزام لگایا جاتا ہے اسی کی سزا قیامت کے دن دی جائے گی. زبان کی ہلاکتوں میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زبان کی اہمیت کیا ہے. بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے جنت کے بارے میں سوال کیا. جنت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے. جنت کے بارے میں سوال کر لینا کہ جنت میں کون کون سی باتیں ہمیں لے کر جائیں گی، یہ تو بہت بڑا سوال ہے. یوں سمجھ لیں ہماری پوری زندگی کا فلسفہ اسی سوال کے اوپر ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو وہ کون سے کام ہے کہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس پر آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے. پہلی بات یہ یاد رکھنی کہ جنت میں جانا اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے. تو اللہ کی عبادت کر. اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ لکھیں. تو اللہ کی عبادت کر. نمبر 2، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. نمبر 3، نماز قائم کر. نمبر 4، زکوٰۃ ادا کر. نمبر 5، رمضان کے روزے رکھ.
نمبر 6 بیت اللہ کا حج کر اگر تیرے میں طاقت ہے تو. پھر فرمایا میں تجھے بھلائی کے دروازے کا نہ بتا دوں. اب سوال جو اتنا بڑا ہے تو اللہ کے رسول ان صحابی سے پوچھتے ہیں میں تجھے بھلائی کے دروازے کا نہ بتا دوں. صحابی نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. ہاں تو سن، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جو دشمن کی تلوار کا وار روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ کو دشمن مارنے لگا ہے تلوار اور آپ آگے کیا کر دیتے ہیں؟ ڈھال. تو وہ تلوار کس کو لگتی ہے؟ ڈھال کو لگتی ہے اور آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو روزہ ڈھال ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں کتنا مشکل ہے نا، اتنے گھنٹے آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ آپ کے لیے ڈھال کا کام کر رہا ہے. روزہ ڈھال ہے کس سے؟ جہنم کی آگ سے. روزے دار کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، آگے روزہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ اب ایک اور کام، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. آدمی رات کا آخری حصے میں بستر پر نہ ہو بلکہ عبادت کرے. یہ بھی جنت میں لے جانے والوں میں سے کام ہے. رات کے آخری حصے میں کیا کرے؟ نماز پڑھے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے. پھر فرمایا کیا میں تجھے دین کا سر اور اس کا ستون اور اس کی کوہان نہ بتا دوں؟ کیونکہ اب دیکھیں سوال جنت کا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے ڈیٹیل میں جواب دیا. ان سے پوچھا کیا میں تجھے دین کا سر، اس کا ستون، اس کی کوہان نہ بتا دوں؟ تو صحابی نے کہا ضرور بتا دیں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا سر اسلام ہے. دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے. ٹھیک. اور اللہ کی راہ میں جہاد اس کی کوہان ہے. اس کی راہ میں جہاد جو ہے وہ اس کی کوہان ہے. پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ نہ بتا دوں جس پر تمام ان چیزوں کی بنیاد ہے. یہ جتنی تمہیں بھی بتائی ہیں ہے نا، مجموعہ ہو گیا نا تمام باتوں کا. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جن پر ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیں. سوال جو کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو روک کر رکھ. کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو روک کر رکھ، اس پر سب اعمال کی بنیاد ہے. کتنی خطرناک ہے یہ زبان. ہمارے سارے اعمال ایک طرف اور بد زبانی ایک طرف. ٹھیک ہے. اس کو سنبھال کر رکھ. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بولنے کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ جو گفتگو کرتے ہیں اس سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ یعنی ان کو حیرت ہوئی. اتنی نیکیاں اللہ کے رسول نے بتائیں اور بنیاد اور سارا کچھ بتا کے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ زبان کو کنٹرول کرو تب تمام عمل قبول ہوں گے، ان کی بنیاد ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا گفتگو کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے جہنم میں لوگوں کی ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو لے کے جائیں گے، وہی تو کاٹنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. جس کی بنیاد پر فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. یہ زبان کی کھیتیاں ہی تو ہوں گی جن کی وجہ سے جہنم میں فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک آئیں گے. تو زبان اتنی خطرناک چیز ہے. ترمذی کی روایت ہے جس کو اللہ نے ان چیزوں کے شر سے بچا لیا جو دو جبڑوں کے بیچ میں، اس کے شر سے بچا لیا. جس کو اللہ نے اس چیز کے شر سے بچا لیا جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور اس چیز کے شر سے بچا لیا جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے، تو وہ جنت میں چلا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. زبان کے 3 طرح کے استعمال ہیں جو عموماً ہم کرتے ہیں. ایک حلال ہے، 2 حرام ہے. ٹوٹلی ہماری جو گفتگو ہے وہ 3 طرح کی چیزوں پہ ہوتی ہے. اس میں ایک جو ہے قسم حلال ہے، یعنی آپ اچھی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، امیدوں کی باتیں کریں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اچھی بات کریں، سیدھی بات کریں، انصاف والی بات کریں، حق بات کریں، اچھی گواہی دیں، لوگوں کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے بتائیں، کسی سے نا انصافی. یہ ہو گیا زبان کا اچھا استعمال. ٹھیک. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان کو چاہیے چپ رہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے ہم چپ رہیں؟ اب دیکھیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ نے دیے بولیں گے ہی نا، ہے نا.
تو کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا پھر بولنا ہے تو اچھی بات بولو، اگر بولنا ہی ہے تو پھر صحیح بات بولو، ورنہ چپ رہو. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارا زبان کا استعمال ہے، نقصان دہ باتیں کرنا، چاہے وہ دین کا نقصان ہو چاہے وہ دنیا کا نقصان ہو. اور تیسرا استعمال لغویات ہیں جن کا نہ فائدہ نہ نقصان. آپ کہتے ہیں میں کون سی غلط بات کر رہی ہوں، میں نے کسی کو کوئی دھوکہ تھوڑی دیا. ایسی باتیں جو لغویات میں آتی ہیں، ہوتی ہیں ایسی باتیں، کوئی فضول شعر لکھنے، شعر و شاعری کرنی، فضول یعنی کہ جس کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے لیکن لغویات ہے. اور اس میں گناہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہماری جو زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہمارا وقت ہے، یعنی لغویات میں وہ چیزیں آ گئیں جس میں آپ کسی کو نقصان نہیں دے رہے، دین کا نقصان بھی نہیں کر رہے، لیکن فضول ہے، بیکار ہے. لا یعنی باتیں کرنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک. بخاری کی روایت ہے، اور اس میں زبان کا وبال اس ٹاپک میں ہے کہ اس بخاری کی روایت ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضامندی کا ایک جملہ بول دیتا ہے جس کی اہمیت کا اس بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات ہمارے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، اللہ کو بڑی اچھی لگ جاتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ بات اتنی اچھی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بالا خانوں میں ان کا نام لکھوا دیتا ہے. جنت کے بالا خانوں میں ان کا نام، ہمیں ایک جملے سے دیکھیں جنت مل رہی ہے، ایک جملے سے اللہ کو پسند آ گیا. ہو سکتا ہے آپ نے ایک ایسی بات کی ہو ایک بندے کے لیے جس کے ساتھ اللہ کا لنک جڑ گیا، اس کو امید مل گئی، اس نے توبہ کر لی اور آپ کے درجے اللہ نے بلند کر دیے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ نے جسٹ ایک بات کی ہے. اور کئی دفعہ بندہ ایسی بات کر جاتا ہے جو اللہ کو اتنی بری لگتی ہے، اتنی بری لگتی ہے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا بات کی ہے، منہ سے نکل گئی. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو جہنم کی تہوں میں پھینک دیتا ہے، اس کا نام جنت کی سب سے نیچے درجے میں چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نا غصے میں بولتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا، بعد میں بچے بتاتے ہیں آپ نے یہ بات بولی تھی. ایسا ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات ایسے جملے بولتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے بولنا. زبان کے 20 گناہ میں بتاؤں گی جو ہم زبان سے کرتے ہیں. پہلا ہے غیبت. اچھا، یہ تمام کے تمام جتنے گناہ ہیں نا، یہ آئیں گے اسی میں ہی، الزام اور تہمت میں ہی آئیں گے. ٹھیک ہے، رینج وہی ہے، تھوڑی شکلیں بدل گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. غیبت کیا ہے؟ آپ اپنے مسلمان بھائی کی ایک ایسی بات بتائیں جو اس کے اندر ہے تو صحیح لیکن اس کو اچھی نہیں لگے گی اگر آپ اس کو بتائیں گے. تہمت تو یہ ہوتی ہے نا اس کے اندر ہے نہیں اور آپ نے کی ہے، لیکن ایک ایسی بات کرتے ہیں، فرض کریں کسی کا قد چھوٹا ہے، واقعی میں چھوٹا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے کون سے جھوٹ کہا ہے نا. لیکن غیبت کی تعریف کیا ہے کہ اپنے بھائی بہن سے وہ بات کرنا جو اگر چاہے آپ اس کے منہ پہ کریں چاہے پیٹھ پیچھے کریں اس کو بری لگے. یہ غیبت کی تعریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 2 یہ شاید 12 ہیں. تم میں سے بعض کی غیبتیں نہ کریں، یعنی تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. کیا تم پسند کرو گے اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم کو تو اس سے گھن آئے گی نا. تو پھر ارشاد ہوا، کیا ہوا کہ اللہ سے ڈرو. اب کیا ہے، آپ کچھ سوچیں، اللہ رحم کرے گھر میں میت پڑی ہو، تصور ہے کہ آج ہم یہی کھائیں گے. آپ تو میت کو ٹچ بھی نہیں کرتے، احترام سے بھی، محبت سے بھی، کفن کو بھی نہیں چھوتے اس کے. ڈر سے بھی، چلیں ڈر سے بھی امیجن نہیں، اپنا سگا ہو کوئی آپ کا، اپنا رشتے دار تو اپنا ہوتا ہے نا، چھونے کو دل کرتا ہے. میں غیروں کی نہیں بات کر رہی، بھائی ہے، بھائی کا لفظ ہے، بھائی سے تو پیار ہوتا ہے، چھونے کو دل کرتا ہے، چھوتے بھی ہیں. تو صبر کرتے ہیں آج اسی کو پکا لیتے ہیں، آدھا کل کھا لیں گے، آدھا آج کھا لیں. امیجن کر سکتے ہیں آپ. سوچ کے کچھ ہوتا ہے نا، ایک دم جن سے میں جھرجھری آ جاتی ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں. بھائی زندہ ہو تب بہنوں کا مان ہوتے ہیں، مر جائیں تو اور زیادہ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ بھائی کے میں حقوق نہیں ادا کر سکی، اس کی خدمت کر دیتی، وہ میرا خیال رکھتا تھا. ہوتا ہے نا. امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم کیا آج اس کو پکا لیتے ہیں، آج کھا لیتے ہیں اس کو. کتنا خطرناک تصور ہے. بس آپ یوں سمجھیں، کسی اپنے مسلمان بھائی کی آپ نے جیسے غیبت کی، گویا اس کا گوشت کھا لیا، اس کا گوشت کھا لیا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج پر دیکھا انہوں نے کہ کچھ لوگوں کے ناخن پیتل یا لوہے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. آپ کو کبھی اپنا ناخن لگ جائے فیس پہ کیا ہوتا ہے؟ جنت ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے. آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کو وہاں مرچیں لگتی ہیں.
ہے نا، جہاں ناخن لگا ہوتا ہے. یہ ناخن نہ تو لوہے کا ہے نہ پیتل کا. لیکن جہنم میں غیبت کرنے والوں کو اللہ ناخن دے گا پیتل اور لوہے کی، اور وہ اس سے اپنا منہ نوچیں گے. یہ سزا ہوگی ان کی، وہ منہ نوچیں گے. تو معراج پہ دکھایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ لوگوں کی غیبتیں، اپنے بہن بھائیوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. کتنا خطرناک کام ہے. دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے چغلی. چغلی اور غیبت میں یہ فرق ہے کہ غیبت تو چلیں اس بندے میں ایک خامی تھی جو آپ نے کر دی، ٹھیک ہے، یہ بھی خطرناک ہے. لیکن چغلی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑی سی اشتعال انگیزی بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا بھڑکاتے ہیں اس کو. مثال کے طور پہ تمہاری بھابھی آئی تھی، وہ یہ کہہ کے گئی ہے، بات سچی ہے. اب آپ نے دیکھا اس کو غصہ نہیں آیا، وہ کہتی ہے چلو جو اس نے کیا خود ہی بھگتے گی. تو آپ کو چین نہیں آتا، آپ کہتے نہیں تو تمہارے منہ میں زبان نہیں. بندہ جواب تو دیتا، اگر اپنا دفاع تو تمہیں کرنا ہی چاہیے نا. وہ کہتی کوئی نہیں، میرا بدلہ اللہ لے گا. آپ کہتی نہیں نہیں، آپ کو پھر بھی چین نہیں آتا. نہیں وہ تو اتنی باتیں کر گئی، تمہیں ایک بات بھی نہیں تم نے کی، تو کم از کم اس کا تو بتاؤ نا کہ اس نے غلط کہا ہے. آخر کار ہم اس کو اکسا کے چھوڑتے ہیں. چغلی یہ ہوتی ہے، چغل اصل میں نا فارسی کا لفظ ہے، جو حقے کے اوپر گرم کرنے کے لیے انگارہ یا کوئلہ رکھا جاتا ہے نا، جس سے وہ تمباکو کو سلگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چغل. سلگانے والا کام کرنا، سلگانے والا، ڈٹ کے رہنا، نیچے لگ کے نہ رہنا، لائن پہ رکھنا، ایک کے 10 جواب دینا. شروع میں قابو کر لیا تو ٹھیک رہے گی، ورنہ پوری زندگی جھکنا پڑے گا. کرتی ہیں نا یہ باتیں ہم لوگ، خاص طور پہ دلہنوں کی ماشاءاللہ ٹریننگ ہوتی ہے اس طرح کی. ہاں، شادی پہ مکلاوے پہ بچی آتی ہے، پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہیں تیرے سسرال والے؟ ناشتہ واشتہ پوچھا تھا؟ ساس نے اسلامی دی؟ میاں نے کیا دیا؟ یہ انگوٹھی، یہ دینے کی چیز ہے؟ یہ تو میں اپنی ماسی کو بھی نہ دوں. یہ ہوتی ہیں چغلیاں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگلے کے دل میں آپ آگ لگاتے ہیں، انگارے کا کام کرتے ہیں، جلتی پہ تیل گراتے ہیں. اس کا تو ایک ہی بتایا گیا ہے کہ چغل خور جنت میں جا نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے کہا چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا. اس کی پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ اگر چغل خور جنت میں چلا جائے گا تو وہ تو جنتیوں میں لڑائیاں ڈلوا دے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو جنت کو جہنم بنا دے گا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اسی طرح نمبر 3 جو تیسرا گناہ ہے، الزام تراشی اور بہتان لگانا. اس کی میں ابھی شروع میں ڈیفینیشن کر چکی ہوں. جو لوگ بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. گھروں کو اجاڑ دینے والا عمل ہے یہ. بخاری کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کوئی شخص کسی دوسرے پر فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہوا تو یہ تہمت اس پر پلٹ دی جائے گی. چوتھا جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. اور جھوٹ تو ماشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بولتا. جھوٹ تو نہیں ہم بولتے، کیوں؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. کہتے بھی ہیں نا دوسروں کو، جب کوئی جھوٹ بول رہا تو آیت بھی سناتے ہیں. تو جھوٹ تو ہم تو خیر بولتے نہیں، اور اگر کوئی بولتا تو ہم اس کو منع کرتے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا عام گناہ ہے جس میں ہر شخص اس کی لپیٹ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے اور کہتی ہے آؤ تمہیں کچھ دوں گی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا دو گی؟ تو نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس یہ کھجور ہے، یہ دوں گی. اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اگر تیرے پاس کچھ نہ ہوتا اور تو اپنے بیٹے کو بلاتی تو ایک جھوٹ تیرے نام لکھ دیا جاتا. اپنے 24 گھنٹے میں سوچیں اس طرح کے جھوٹ ہم کتنے بولتے ہیں. اس طرح کے جھوٹ ہم کتنے بولتے ہیں. کہہ دو گھر پہ نہیں ہے، کہہ دو ماما سو رہی ہیں، بابا رات کو آئیں گے، حالانکہ سارے اندر ہیں. فون کرتے ہیں میں رستے میں ہوں، حالانکہ بھی گھر سے ہی نہیں نکلے ہوتے. یہ میں آیا اور 1.5 گھنٹے بعد پہنچتے ہیں. جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. ہمارے 24 گھنٹے میں آپ کاؤنٹ کیجئے گا لسٹ بنا کر ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولتے. پتہ نہیں بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے. ہم خود بول رہے تھے جب ہم خود ہی نہیں اللہ کی مانتے، ہمارے بچے ہماری کیسے مانیں گے؟ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ابھی تو آپ نے جھوٹ بلوایا، اس سے دودھ والے کو کہلوایا پیسے نہیں ہیں.
جھوٹ بولا نا، حالانکہ ہوتے ہیں اسی طرح کے جھوٹ. اور پھر امام بخاری ایک دفعہ مصر گئے، ایک حدیث کی تصدیق کرنی تھی، ایک روایت اس کی پوری کرنی تھی. آپ کو پتہ ہے محدثین نے بہت محنتیں کی ہیں، یہ جو امام بخاری نے محنت کی، امام مسلم نے بہت بڑی محنت تھی ایک ایک حدیث کو، روایات کو جمع کرنا. اور یہ ان لوگوں سے ملاقات کر کے حدیث لکھتے تھے. اگر ایک روایت کے 10 راوی ہیں تو ان سے ملاقات کرتے تھے. تو وہ ان میں سے ایک راوی مصر میں تھے، ایک حدیث کے راوی مصر میں تھے. مہینے کا سفر طے کر کے یہ مصر پہنچے کہ حدیث لیں. کسی شخص نے بتایا وہ جو اونٹ کے پاس کھڑے ہیں نا وہ ہیں، وہ والے ہیں. تو ان کے پاس جانے لگے تو انہوں نے نا وہ جھولا ہوتا نا چمڑے کا، جو اونٹ کو کھلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے ایک تھیلا سا ہوتا ہے، اس کو یوں کرے اونٹ کو، تو وہ اونٹ آگے آ گیا. امام بخاری جب قریب گئے تو دیکھا وہ خالی تھا، وہ خالی تھا. واپس آ گئے، انہوں نے ان سے حدیث ہی نہیں لی. کہہ رہے جو جانور سے جھوٹ بول رہا ہے اس سے میں کیا حدیث لوں، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اب مجھے پتا ہے ایک جانور سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے نا بلانے کا، ہے نا. تو جانور سے بھی جھوٹ. پھر جھوٹ اس لیے اتنا سا گناہ ہے کہ جھوٹ شرک کی ایک قسم ہے. اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جھوٹ کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا، یہ جھوٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک. پھر جھوٹی گواہی دینا. سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں ارشاد ہوتا ہے تم سچی بات کی گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ آلودہ ہو جاتا ہے. آپ کو ایک بات کا پتہ ہے، آپ دیکھ رہی ہیں وہ بیچاری بول نہیں سکتی، اور آپ کو سچی بات بھی پتہ ہے اور آپ بول بھی سکتی ہیں کہ نہیں اس نے یہ بات نہیں کی، اور آپ گواہی نہیں دیتے، آپ مجرم ہیں. ٹھیک ہے، آپ گواہی کو چھپا لیتے ہیں، مجرم ہیں. اور آپ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں تب بھی مجرم ہیں. دیکھیں ہمارا دل بڑی قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اور جھوٹی گواہی سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل آلودہ ہو جاتا ہے. آلودہ کسے کہتے ہیں؟ گندا. دل گندا ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر دل گندا ہو گیا اس میں پاکیزہ خیالات آئیں گے؟ دل ہی گندا ہو گیا نا. پلیٹ گندی ہو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں؟ کیوں نہیں کھاتے؟ گندی ہے، اس کو پہلے صاف کریں گے نا. آلودہ، اگر دل آلودہ ہو گیا تو آپ کے جسم کی باقی کیا کیفیت ہوگی؟ جسم بھی خراب ہو جائے گا، اعمال غلط شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کر دینے والے گناہ کے بارے میں بتایا. پوچھا لوگوں نے کہ ہلاک کرنے والے گناہ کون سے؟ تو انہوں نے کہا نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا. پھر کہا، اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. کہا شرک کرنا، ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا. پھر کہا ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اتنی دفعہ کہا کہ ہمارا دل کیا کہ اللہ کے رسول اب کچھ بھی نہ بولیں، خاموش ہو جائیں. ڈر گئے، انہیں ڈر لگا کہ اتنی دفعہ تاکیدی حکم آ رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ مطلب اس پہ ہمیں کوئی عذاب نہ دے دے، کوئی غصہ نہ کر جائے اللہ تعالیٰ ہم پہ کہ اتنی دفعہ اللہ کے رسول اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ یہ ہلاک کر دینے والے گناہ. بندہ ہلاک ہو جاتا ہے جو جھوٹی گواہی دے دیتا ہے. کبھی دیا جھوٹی گواہی؟ ہم میں سے اکثر لوگ گھروں میں یہ بات کرتے ہیں. عدالتوں میں جھوٹے گواہ موجود ہوتے ہیں، کیس کو مضبوط کرنے کے لیے جھوٹے گواہ پیسوں پہ مل جاتے ہیں. تو یہ اپنی آخرت کا سودا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، جج اس کے دیکھنے پہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے، حق انصاف دلوانے کے لیے ہماری مجبوری. وہ یہ کہتے ہیں. جھوٹی گواہی دینا یہ بھی جھوٹ میں آتا بڑا سخت گناہ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان پر رحم کرے گا. ٹھیک ہے، 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1، اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں نے لٹکانا ہے اپنا لباس. ہمارے ہاں الٹا سسٹم ہو گیا ہے، مردوں کے پانچے جوتے میں گھسے ہوتے ہیں، عورتوں نے کیپریاں پہنی ہوئی ہیں. دونوں پہ لعنت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1،
اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھانے والا اور اس کے ذریعے اپنے مال بیچنے والا۔ یہ تو دونوں منہ سے کام ہو رہے ہیں نا، جھوٹی قسم بھی کہاں سے کھائی جا رہی ہے؟ منہ سے، اور احسان جتلایا کہاں سے جا رہا ہے؟ زبان سے، ٹھیک ہے۔ پھر مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا۔ یہ بہت عام ہے۔ عام ہے نا؟ میں وہ گناہ بتا رہی ہوں جو عام ہے اور ہمارے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ یعنی مذاق میں کیا ہے، اب ہنسانے کے لیے، جو مذاق کیا ہوتا ہے؟ ہنسانے کے لیے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، 3 بار یہ فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہنسا نہیں سکتے، ہنسانا منع نہیں ہے، خوش ہونا، ہنسنا، ہنسانا منع نہیں ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ اپنی بات کر کے بھی تو ہنسا سکتے ہیں نا۔ صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے۔ خربوزے ٹائپ کا ایک پھل تھا، صحابی نے کھایا، سارے صحابہ ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ ایک صحابی بیٹھے تھے، تو ان کی نا یہاں سے گردن نظر آ رہی تھی، تو ان صحابی نے کیا کیا، وہ چھلکا یہاں چپکا دیا، سارے ہنسنے لگے، وہ خود بھی ہنسنے لگ گئے۔ ہنسی مذاق منع نہیں ہے، جائز مذاق جو دوسرے کو برا نہ لگے۔ اگر کوئی مائنڈ کرتا ہے، آپ کسی کا چھلکا چپکا دیں، وہ مائنڈ کرتا ہو، تو پھر آپ یہ مذاق نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ بھی ہنس رہے ہیں، کہ آپ خود بتاتے ہیں آج میں گئی، میں پھسل گئی، سارے ہنس پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ سچی بات بتا رہے ہیں نا، سچی بات بتانے میں حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹ بول کے۔ ایک سردار تھا، ایک پٹھان تھا، ایک انگریز تھا، کہاں تھا؟ کس نے دیکھا اس کو؟ آپ ایک قوم کی بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک پٹھان کی بےعزتی نہیں، آپ پوری پٹھان قوم کی بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا، لطیفے بنے ہوئے یہ والے بہت سے، ہے نا، اور پھر ہم ہنستے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیوقوفی پہ ہنستے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ بات کی۔ تو سچے واقعات سنا کر ہنسنا تو ٹھیک ہے، لیکن جھوٹی باتیں کر کے مذاق کے لیے بھی یہ منع ہے۔ نمبر 5 افواہیں پھیلانا۔ افواہ کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک ایسی بات پھیلاتے ہیں جو سچی نہیں ہوتی، لیکن وہ بات ایسے پھیلتی ہے، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اللہ رحم کرے کسی کے گھر میں کوئی چھوٹا سا سانپ نکل آتا ہے، آپ بتاتے ہیں جی میرے گھر سانپ نکل آیا اور میں نے اس کو لکڑی سے مار دیا، قصہ ختم۔ یہ بات ہمسایوں تک پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے گھر اتنا بڑا سانپ نکل آیا تھا۔ اگلے محلے تک بات پہنچی، پچھلے محلے میں نا اتنا بڑا سانپ نکل آیا تھا، پورے شہر میں پھیل جاتی ہے، تمہیں پتا اس کالونی میں ازدہا نکل آیا تھا، وہ حالانکہ اتنا سا سانپ تھا۔ جب تصدیق کرانے جاؤ تو اس علاقے میں وہ خبر ہی نہیں ہوتی جو پوری جگہ پھیلی ہوتی ہے، اخباروں کی زینت بنی ہوتی ہے، اخباروں میں زیادہ کام ہوتے ہیں، ریئلٹی میں وہ نہیں ہوتا۔ آپ جا کر پوچھو تو کہتے ہیں یہاں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں سین۔ افواہیں پھیلانا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور افواہیں، یہ تو خیر ایک سانپ والی بات تو مذاق میں، افواہیں پھیلائی اس لیے جاتی ہیں کہ فساد مچے، بعض خبریں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ فساد مچے، ٹھیک ہے۔ مسلم کی روایت ہے ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے۔ آپ نے سنا اور آپ کہتے ہیں میں نے سنا ہے اور آگے کر دی، یہ بات بھی جھوٹ میں شامل ہوگی۔ سنی سنائی بات آگے نہیں کرنی جب تک آپ نے خود نہیں دیکھا۔ اور عموماً دیکھیں افواہیں دوسرے شہروں سے ہی آتی ہیں، پنڈی کی نہیں بتائیں گے، جہلم کی بتائیں گے، گجرات کی بتائیں گے، جا کے کرتے رہو تصدیق، وہ وہاں فلانی جگہ پہ نا جنوں کا ہسپتال ہے، بڑے لوگ وہاں سے شفا یاب ہو کے آتے ہیں، وہ آپریشن بھی کرتے ہیں، ٹانکوں کے نشان بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے؟ کون گیا اس ہسپتال میں مجھے بتائیں؟ لیکن یہ خبر ہے تو صحیح نا، ہے نا؟ بس یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں گئے، انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چادر ڈالی ہے، اور یہی جھوٹ ہے، یہ اسی کا میں بتا رہی ہوں کہ ایک اور گئی ہیں، انہوں نے جا کے تصدیق کیا کہ باجی سب جھوٹ ہے، لوگوں نے کہانی بنائی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں۔
ہاں ہوتا ہے نا، دیکھیں تصدیق ہو بھی جاتی ہے، افواہیں پھیلانا. لیکن پھر دوبارہ ہاسپٹل سے جا کے آپریشن کروایا. ہاں تو پھر کیوں گئے دوبارہ؟ اب جنہوں نے کر تو دیا تھا. ایک میں آپ کو ذہن میں یہ بات رکھے اپنے ذہن میں، اب بات اس موضوع سے تو نہیں ہے، جو جن ہوتے ہیں نا جن، ان کو اللہ نے وہ والی ذہانت نہیں دی جو انسان کو دیا. صرف انسان کو ذہانت ملی ہوئی ہے. آپ کی طرح جن لکھ پڑھ نہیں سکتے، یہ ڈگریاں نہیں لے سکتے، ایون یہ اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ سن کے یاد کرتے ہیں قرآن. پتہ ہے آپ کو، یہ قرآن کی تلاوت سن کر یاد کرتے ہیں. فرشتے بھی سن کر دیکھ کے جاتے ہیں، فرشتے بھی نہیں پڑھتے، سنتے ہیں. جن بھی سن کر یاد کرتے ہیں. یہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا. یہ صرف انسان کو ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہمارے جو سب سے اچھا جن ہے نا، جنوں میں سب سے جو اچھا ذہین جن ہے، ذہین جن، اس کی سمجھ، اس کی ذہن جو ہے ہمارے 10 سال کے بچے جتنا ہوتا ہے. اب آپ کا جو بچہ 10 سال کا ہے وہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ میں بابا کو بتاؤں گا، میں دوستوں سے پٹواؤں گا، بچپنے والی باتیں. تو جن میں جن آتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ میرے بڑے لشکر ہیں، میں تمہیں پٹوا دوں گا، میں تمہیں یہ کر. اس کے علاوہ کبھی سنی اس نے کوئی آپ کو کوئی حدیث سنائی ہو، کوئی قرآن سنایا ہو، کوئی سائنٹیفک میتھڈ بتایا ہو، کوئی حساب کا الجبرے کا سوال کروایا ہو؟ ان باتوں کے علاوہ اگر جنوں میں اتنی طاقت ہوتی نا، تو یہ خلا میں، چاند میں اور آسمانوں کی جو یہ جتنی ترقیاں لوگ اب آج کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جن کرتے، کیونکہ یہ تو چلے جاتے ہیں اوپر. یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے باتوں کو، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، یہ تو چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز، یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افواہ ہے. ٹھیک ہے، آپ جا کے خود سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو ہے وہ شعبدے بازی ہے، وہ جادوگری ہے. چادر ڈال کے لٹا دیتے ہیں، پھر وہ جن آپریشن کر دیتے ہیں، پھر آپ ایکس رے کراتے ہیں، ٹانکوں کے نشان بھی آ جاتے ہیں. سب شعبدے بازی ہے، انہی کے بندے یہ خبریں پھیلاتے ہیں. یہ انہی کے بندے ہیں جو خبریں پھیلاتے ہیں، یہ افواہیں پھیلاتے ہیں. افواہیں ملکوں میں پھیلائی جاتی ہیں دشمنیاں ڈالنے کے لیے، جنگیں ہو جاتی ہیں افواہوں سے. تو یہ بہت خطرناک کام ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم کی کیا روایت ہے کہ ایک شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بات کر دے جو اس نے سنی اور آگے کر دے بغیر تحقیق کے. ٹھیک. اس کے بعد لانتیں بھیجنا. ہم خواتین کی بڑی عادت ہے، لعنت بھیج دیتے ہیں، منہ سے بھی، ہاتھ کے اشارے سے بھی، یوں تو کر ہی دیتے ہیں. اور ایک نہیں بھیجتے، لاکھ لعنت، لاکھوں کٹھی بھیج دیتے ہیں. کہاں ایک برداشت نہیں ہے، ایک لعنت، اور کہاں آپ ایک بندے کے اوپر لاکھ لعنتیں کٹھی بھیج دیتے ہیں. 1,00,000 دفعہ. اور ہاتھ کے اشارے سے بھی مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی یہی مطلب ہے. غیبت ہاتھ کے اشارے سے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہاتھ کے اشارے سے بھی کوئی لعنت کرتے تو لعنت ہو جاتی ہے. مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرنے والے قیامت کے روز سفارشی نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سفارشی نہیں بنائے گا، اور نہ ہی وہ گواہی دینے والے بنیں گے. جو کسی پر لعنت بھیجتا ہے نا، اس کو نہ اللہ یہ اعزاز دے گا کہ وہ کسی کی سفارش کرے، نہ اللہ اس کو اعزاز دے گا کہ نہ وہ کسی کی گواہی. حالانکہ یہ امت گواہ ہے، آپ کو پتا ہے نا، اس امت سے اللہ نے گواہی لینی ہے، یہ گواہ امت ہے، لیکن وہ اس عزت سے محروم کر دیا جائے گا جو کسی پہ لعنت بھیجتا ہے. چیزوں پر جب لعنت کوئی کی جاتی ہے تو لعنت سفر کرتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر زمین میں پھرتی ہے، اور پھر وہ اس چیز پر آ جاتی ہے یا اس بندے پر آ جاتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو اس پہ لعنت پڑ جاتی ہے، اگر مستحق نہیں ہوتا تو جس نے لعنت ڈالی ہوتی ہے اس پہ پڑ جاتی ہے. ٹھیک، یہ خطرناک بات ہے. ہم جملے بولتے ہیں نا، ان کا وزن ہے، باقاعدہ ان کا وزن ہے ان باتوں کا، ان کو بے وزنہ نہ سمجھیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کو جسم دے دے گا، وزن دے دے گا، پھر وہی ہماری کمر پر لاد دیے جائیں گے. پھر کہا جائے گا گھاٹیوں کو عبور کرو. تو یہ گناہوں کا بوجھ ہماری زبانوں سے ہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تانا زنی کرنا یہ بھی عام بات ہے، سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات بات پہ تانے، تمہاری ماں کے گھر یہ ہوتا تھا، تمہاری بہن کے گھر ہوتا ہوگا، ہمارے یہ رواج نہیں ہے، ہم یہ باتیں نہیں کرتے. ٹھیک. یا بہو یوں بولتی ہے، آپ کے گھر کے انوکھے دستور ہیں، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، ہم تو یوں چلتے ہیں، ہمارے تو سارے سیٹسفائڈ پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ ہیں، آپ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. تانے مارنا، کبھی کھایا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، نئی چیز ملی ہے
آپ پھر گئی ہے نا. اس طرح کی باتیں کرنا, ٹیز کرنا ماں نے نہیں سکھایا. ٹھیک ہے, اس طرح کے جملے جو صرف اذیت دینے کے لیے, تانے مارنے کے لیے. ٹھیک ہے, تانا دینے سے انسان کے ذہن کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دنیا کا بدترین ٹارچر ہوتا ہے. جسمانی ٹارچر ہوتا ہے نا, آپ کے جسم پر کسی نے مارا, تھوڑی دیر بعد آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو ذہنی تکلیف دی جاتی ہے, ٹارچر, وہ انسان کو بہت عرصے تک اذیت دیتا ہے. ٹھیک ہے, جن گھروں میں خواتین کو ٹارچر کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں ان کے ڈارک سرکل پڑ جاتے ہیں, اسے برداشت نہیں ہوتا, یہ بہت ذہنی اذیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تانے کا لغوی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نیزہ چبھانا. آپ کو کوئی نیزہ چبھائے کیا حال ہوگا؟ کبھی کوئی سوئی چبا دے, نیزہ تو بہت بڑی چیز ہے. آپ خالی امیجن کریں کوئی آپ کے پیچھے سوئی لے کے بھاگ رہا ہے مارنے کے لیے, تو آپ کیا کریں گے؟ ہے نا, آپ بھاگیں گے نا, آپ کو ڈر لگے کہیں مجھے سوئی نہ مار دے. نیزہ تو بڑی چیز ہے, اور تانا نیزہ مارنا, نیزہ مارنا. ٹھیک ہے, سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے, ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو, اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ بلایا کرو, برے برے نام نہ رکھا کرو. ٹھیک ہے, نام رکھتے ہیں نا برے برے, عجیب عجیب, جو دوسرے کو پسند نہیں ہے. پیار کے نام رکھ سکتے ہیں آپ, جن کو آپ نک نیم کہتے ہیں, پپو, ببلو, شونا, منا, جیسے پیار سے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جو جتنا پیارا لگتا ہے آپ اس کے اتنے پیارے پیارے نام لیتے رہتے ہیں. کبھی بیٹے کو منا کہتے ہیں, کبھی گوگلو کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, پیار آتا ہے نا پیار, اور بچے کو بھی برا نہیں لگتا. ہاں, لیکن ایک بندے کا آپ غلط نام لیتے ہیں, اس کی کسی جسم کے اعضاء کو, جیسے کوئی اگر جس کا ہاتھ نہیں, آپ بولتے ہیں ٹنڈا آ رہا ہے, جس کی ٹانگ صحیح نہیں ہے آپ بولتے ہیں لنگڑا آ رہا ہے. برے برے نام, اس نام ہی لنگڑا پڑ جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, نام ہی ٹنڈا پڑ جاتا ہے. کالا سیاہ آپ کہتے ہیں چٹا آ گیا, نہیں, کالو تو پھر کالو ہے, چٹا آ گیا. یا آپ بولتے ہیں کالا سیاہ بندہ, آپ بولتے بٹ صاحب آگے. اب بٹ صاحب کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, جگنو یا بٹ صاحب آگے. بٹ صاحب کا مطلب کیا, گورا چٹا آ گیا, مذاق ہے, اس کو بھی پتا ہے میرا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کو تانے مت دو. بخاری کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نسب میں تان کرنا, کسی کے نسب میں, یعنی اس کی نسل, اس کے نسب میں تانا مارنا, اور میت پہ نوحہ کرنا, یہ دونوں کام جاہلیت کی علامت ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ انسان کے نسب پہ تانا مارا جاتا تھا, چھوٹے خاندان کی, نیچ خاندان کی. آپ جہاں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے ہوئے تھے؟ ہمارا تو اونچا خاندان ہے, ان کو دیکھو نیچ خاندان کی لے آئے. کرتے ہیں نا یہ باتیں, نسب پہ تانا مارنا. ٹھیک ہے, میت پہ نوحہ کرنا, مردے پہ نوحہ کرنا. بخاری کی روایت ہے, ایک غلام پہ نا, ابو ذر جو تھے نا, انہوں نے ایک غلام کو تانا مارا اس کے نسب پر نا. جیسے غلام کا نہیں نا پتا ہوتا کہاں سے آیا, خریدا ہوا ہوتا, اس کے نسب پہ تانا مار دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. انہوں نے کہا, ابو ذر تم میں ابھی جہالت باقی ہے. غلام تک کو اللہ کے رسول نے کہنے نہیں دیا, اور یہاں ہم اپنوں کو تانے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر نمبر 8, برا بھلا کہنا. برا بھلا کہنا میں, اب آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم کسی کو تانا, تہمت, اور یہ تو بہت بڑی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنے دیتے. طبرانی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو, خامی خوبی ہر ایک میں ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو. مسلم اور بخاری کی روایت ہے, مسلمانوں کو برا بھلا کہنا فسق ہے. مسلمانوں کو برا بھلا کہنا فسق ہے, ان سے لڑنا اور قتل کرنا کفر ہے. پھر بخاری کی روایت ہے, مردوں کو بھی برا بھلا مت کہو. پہلے کس کا منع کیا؟ صحابہ, پھر مسلمان, پھر جو مر گیا اس کو بھی برا بھلا مت کہو, کیونکہ وہ اپنے انجام کو تو پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے, اور مرنے والے کو آپ برا بھلا کہیں, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا نا. اس کے بعد یہ تو ہو گئے انسان, اللہ کے رسول نے فرمایا, ہواؤں کو برا بھلا مت کہو. آپ کے گھر میں جب آپ ڈسٹنگ کر کے ہٹے اور آندھی آ جائے, آپ ہواؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے, کھڑکیاں بھی بند کرتے جاتے اور ہواؤں کو کوسنا بھی شروع کر دیتے.
ابھی ڈسٹنگ کی تھی، ابھی صفائی کی تھی، مٹی مٹی ہو گیا گھر، نظر ہی نہیں آ رہی صفائی ہوئی نہیں. کرتے ہیں نا جن کے گھروں میں درخت ہیں، ان کے پتے گر جاتے ہیں تب مسئلہ بن جاتا ہے. حالانکہ یہ کتنی خوبصورتی ہے، آپ نیچر کے اتنے قریب رہتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں اچھی لگنی چاہیے. لیکن ہم چونکہ کانشیس ہوتے ہیں نا کہ گھر صاف ہو اور ڈسٹ نہ کہیں نظر آئے، کوئی یوں کر کے بھی چیک کرتے ہیں ڈسٹ نہ ہو اس طرح کا، تو آپ ہواؤں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں یا موسم کو برا کہنے لگ جاتے ہیں. نہ یہ کون سا بارش کا ٹائم ہے، اب یہ کون سی ہوا چلنے کا ٹائم ہے؟ آپ کے ٹائم سے چلے گی. ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ تو آپ کس کو باتیں سنا رہے ہیں؟ موسم میں آپ کس کو باتیں سنا رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک. تو ہواؤں کو برا بھلا مت کہو، اللہ سے دعا کرو. اگر ہوائیں چلیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ ہوائیں خوشخبریاں بھی تو لاتی ہیں. ہوا چلتی ہے تو بادل آتے ہیں، تو بارش ہوتی ہے تو کھیتیاں اگتی ہیں. سخت گرمی ہوتی ہے نا جون جولائی میں، اور آپ دعائیں کر رہے ہو تو اللہ بارش برسا دے، ہلکا سا چھینٹا پڑتا اور ہمارے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے. اس وقت تو یہ ہوا میں بڑی اچھی لگتی ہے نا. اس وقت تو ڈسٹ بھی نظر نہیں آتی. تو یہ ہوائیں خوشخبریاں بھی تو لاتی ہیں. بارش شروع ہو گئی، اچھا موسم لگ رہا ہے. اور کتنا اچھا بھی لگ رہا ہے نا. دیکھیں یہ ہوائیں اللہ کا ذکر کرتے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کو سوچ کے سبحان اللہ بولتے ہیں. ٹھنڈی ہوا آکسیجن لے کر آتی ہے ہمارے جسم کے اندر، ایک خوشی کی لہر. مجھے تو ہوا اتنی اچھی لگتی ہے، خوشی کی لہر سی آ جاتی ہے نا. تو ہواؤں کو برا بھلا مت کو. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اب دیکھیں پہلے کس کو؟ صحابہ کو نہیں کہنا. پھر کیا کہا؟ مسلمانوں کو بھی برا نہیں کہنا، پھر مردوں کو بھی نہیں کہنا، ہواؤں کو بھی نہیں کہنا، مرغوں کو بھی نہیں کہنا. مرغ یہ جو بانگیں دیتے ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، آپ نے تو اٹھنا ہے 12 بجے. مرغا فجر کے وقت اٹھ کے شروع ہوا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں انو آرام نہیں ہے. وہ چپ کرے گا تو آپ کے بچے اٹھ جائیں گے. آپ کو یہی تکلیف ہوتی ہے صبح صبح اس نے اٹھا دیا، میری نیند پوری نہیں ہوئی، سر میں درد، اور آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو ذبح کر دیں. مرغا رکھا ہو نا گھر میں، آپ کی مجبوری ہوتی ہے، مرغا رکھنا مجبوری ہے. مرغی آپ شوق سے رکھتے ہیں کیونکہ وہ انڈے انڈے دیتی ہے، لیکن مرغا آپ نے مجبوری سے رکھا ہوا ہے. 4:30 بجے یہ آ گئی نا بات. ہم جاگے ہوئے ہوتے یہ مجھے بتا مرغا بولتا کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے جب مرغا بانگ دے تو دعا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس کو فرشتے دکھتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آس پاس کہیں فرشتے آئے ہیں اللہ کی رحمت کے، تو فوراً دعا کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کو دعا سکھائی گئی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر لوگ نا جوتی مار دیتے مرغے کو، وہ بےچارا لنگڑا بھی ہو گیا. کئی دفعہ میں نے دیکھا کئی لوگوں کے مرغے لنگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بانگ نہیں چھوڑتا. بھائی پورے 4:30 کیوں؟ بجے اس کو بانگ دینے کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے نا، وہ اللہ کا حکم نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. مرغے کو برا بھلا مت کہو. ابو داؤد کی روایت ہے، وہ تو تم کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اگر 4:30 بجے مرغا بانگ دے رہا ہے تو اس کا مطلب 4:30 بجے فرشتے آئے ہیں ڈیوٹی والے. ٹھیک ہے نا، وہ فرشتوں کو دیکھ کے بولا، تو وہ تو تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہ بھی ہو گیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا زمانے کو برا بھلا مت کو. برا وقت چل رہا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، اور سچوں کا تو دور ہی نہیں رہ گیا. یہ تو جھوٹوں کا دور ہے، یہ تو فراڈیوں کا. آپ زمانے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. زمانہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے مجھے اذیت دیتے ہیں زمانے کو برا بھلا کہہ کے. زمانہ مجھ سے ہے، میں نے بنایا زمانہ، دن رات یہ سارا ٹائم میں نے بنایا. زمانے کو برا بھلا کہنا منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمانہ تو میں ہوں، میں نے بنایا اس کو. اس کے بعد 9واں گناہ آ جاتا ہے جی، گالی گلوچ، بد کلامی، برا بھلا کہنا. جی چھوٹے چھوٹے بچے بولنا شروع کرتے نا گھروں میں، تو پہلی گالی دیتے تو بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. آج اس نے پہلی گالی دی، اتنا مزے سے بول رہا تھا، اور وہ گالی بھی توتلی زبان میں بتاتے ہیں اس نے یہ بولا آج، اور اس کے منہ سے بڑا پیارا لگتا ہے. وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر وہی گالی جب پلٹ کے دیتے نا پھر برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. گالی ہمارا ٹرینڈ ہے، گالی دینا بھی ٹرینڈ ہے. انگلش میں دیں اردو میں دیں، گالی گالی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے آپ انگلش میں اتنی خطرناک گالیاں دیتے ہیں، اگر آپ اس کا اردو ترجمہ کریں تو وہ بہت ہی گندی گالی ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا، آپ بولی جا رہے ہیں. ڈکشنریاں رکھیں گھر میں، اگر بچنا ہے نا گناہوں سے. ڈکشنری رکھیں، نہیں تو موبائل پہ چیک کریں ان لفظوں کے مطلب کیا ہیں. یہ جو آپ شٹ بولتے ہیں، یہ جو آپ اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، ان کے ذرا مطلب دیکھیے گا.
ٹھیک ہے، گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، منافق کی ایک نشانی ہے کہ جب بھی جھگڑا کرے گالی دے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں میں سے ایک گالی دینے کی ابتدا کرتا ہے تو دوسرا بھی جواب میں پلٹ کر گالی دیتا ہے تو پہلے کو دونوں کی گالیوں کا گناہ ملتا ہے، جس نے شروع کی ہوتی ہے، پہلے کو دونوں کی گالیوں کا گناہ ملتا ہے۔ ہاں اس میں شرط کیا ہے؟ پلٹانے والا زیادتی نہ کرے۔ مجھے اس نے ایک سنائی، میں نے 10 سنائی، یہ والی بات نہیں، جتنی گالی دی وہ پلٹا دو، زیادتی نہ کرو۔ ضبط کرنے والے کے لیے اجر و ثواب ہے، جو برداشت کر لیتا ہے، جواب نہیں دیتا، اس کو پھر اس کی جگہ آپ کو پتہ ہے نا فرشتے جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی گالی کا جواب اس کو پھر بھی مل جاتا ہے۔ اور وہ کیسے ملتا ہے پتہ آپ کو؟ آپ ایک جگہ پہ نہیں بولتے، آپ چپ کر کے آ جاتے ہیں، حالانکہ لوگ آپ کو کہتے ہیں بے وقوف، بزدل، اس کو تو بولنا ہی نہیں آیا، وہ اس کے منہ پہ گالیاں دے رہا تھا، ہے نا، آپ کو سننا پڑتا ہے، لیکن آپ چپ کر کے آ جاتے ہیں، آپ اللہ کی خاطر چپ کرتے، میں نے نہیں بولنا۔ اس بندے کی سزا اس کو اللہ دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے وہ بات لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بندہ برا ہے، یہ زیادتی کرنے والا، یہ گالیاں دینے والا، پھیل جاتی ہے بات۔ جس نے صبر کیا ہوتا ہے اس کے صبر کی بات پھیل جاتی ہے، جس نے گالی دی ہوتی ہے اس کی گالی کی بات پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 10واں جو گناہ ہے جھگڑے کرنا، زبان سے ہی جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے مومن مرد اور عورتوں کو ایذا دینے والے ہیں جبکہ وہ بے قصور تھے تو روز قیامت ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ جو کسی کو ایذا دے، جھگڑا کر کے جس طرح بھی۔ بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، کیونکہ کیا فرمایا گیا کہ منافق جب لڑتا ہے ڈٹ کے لڑتا ہے۔ منافق ہار نہیں نا مانتا، منافق ڈٹ کے لڑتا۔ 11واں برے القاب، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا، اور قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 11 ارشاد ہوتا ہے ایک دوسرے کو طعنے نہ دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایمان کے بعد فسق بڑا کام ہے اور تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ ایمان کے بعد فسق برا کام ہے، فسق کرنا، یہ فسق میں آ گیا نا، اور جو کوئی یہ کرے وہ ظالم ہے۔ نمبر 12 مذاق اڑانا، مذاق بھی ہم بہت اڑاتے ہیں، اور مذاق ہمیشہ کمزور کا اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اڑانے والا ہمیشہ متکبر ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے، تبھی مذاق اڑایا جاتا ہے نا۔ ذرا اپنے سے اوپر والے کو مذاق اڑائیں۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہا ہو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام ہو وہ اچھا۔ اور پھر اسی طرح الگ سے عورتوں کو کہا گیا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ عورتوں میں بھی یہ بہت زیادہ کامن بات ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام والی ہو، ٹھیک ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ یہ ایک سنگین گناہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، ڈی ویلیو کرے اس کو۔ 13واں گناہ خود پسندی، میں تو سچ بولتی ہوں، میں تو جھوٹ بولتی ہی نہیں۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرے جیسی سلائی کوئی کرتا نہیں، میرے جیسا کھانا کوئی بنا ہی نہیں سکتا، میں 20 مہمانوں کو اکیلی سنبھال لیتی ہوں، اس سے ایک بندہ نہیں سنبھالا گیا، میں تو عزت دیتی ہوں۔ اپنے منہ سے کیوں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر آپ میں یہ کوالٹیز ہیں تو لوگ خود کہیں گے نا، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی گواہی تو لوگ دے دیں گے، ہم کہیں گے نا یہ عورت سچی ہے، ہم کہیں گے نا دیکھو 20 بندے آ جائے پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ جو میں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام تو جانتے ہیں، ہنر ہے آپ کے اندر، لیکن آپ خود پسند ہیں، آپ کو اپنی شخصیت سے محبت ہو گئی ہے، آپ کا دل کرتا ہے، آپ کوئی تعریف کر نہیں رہا، ہم ذرا تعریفوں میں کنجوس ہوتے ہیں نا، تو پھر خود ہی کرنے شروع کر دیتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کی تعریف خود ہی، اور بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ میں تو ایسی نہیں ہوں، میں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، توبہ توبہ، اللہ مجھے توفیق ہی نہ دے میں یہ کام کروں، کیونکہ اب آپ جو نہیں کہہ رہے تو مجبوراً پھر ہمیں خود کہنا پڑ رہا ہے، خود پسند، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے جب تو دیکھے کہ اطاعت کی خواہش کی پیروی ہو رہی ہے، یعنی کوئی
کسی کو ایسے دیکھے کہ جو اطاعت کی خواہش کی پیروی کر رہا ہو اور صاحب رائے اپنی ہی تعریف میں لگا ہو، پسند کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرے، اس چیز سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی خود پسندی کر رہا ہے تو اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھا دیکھی بھی شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک عورت اپنی تعریف کرتی ہے نا، آپ کو بھی آئیڈیا آ جاتا ہے، پھر آپ بھی شروع کر دیتے ہیں. اب اس نے جو کی ہے تو مجھے بھی تو کچھ خامیاں، میرے اندر خوبیاں ہوں گی نا، مجھے بھی بتانی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خود پسند لوگ ویسے بھی نہیں پسند ہیں. اپنی تعریف اور دوسرے کی تعریف بھی کرتے رہو، یہ بھی اللہ کے رسول نے منع کیا کہ جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک پھینکو. ہمیں تو مزہ آتا ہے دیکھیں نا، کوئی تعریف کرو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ حالانکہ خوشامد بن جاتی ہے نا. اپنی کریں گے تو خود پسندی ہے، دوسرے کی کریں گے تو خوشامد ہے. منہ پہ کرنا تعریف تو وہ ہوتی ہے جو پیچھے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، منہ پہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے، جس سے کوئی فائدہ ہو. فائدہ ہو. پیچھے کہتے ہیں میں نے اس کو الو بنا کے یہ کام نکلوا لیا اپنا. کیا ہے، دو تعریفیں تو کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو خود کی تو خود پسندی، دوسرے کی تو خوشامد. تو یہ زبان سے ہی گناہ ہو رہا ہے. 14ویں چیز راز فاش کرنا. ہم فون کرتے ہیں، بہن تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں کسی کو نہ بتانا. تم کہتی ہو بس سمجھو ختم ہو گئی، میرے اندر دفن ہو گئی تمہاری بات. تم بے فکر ہو کے بے دھڑک ہو، بہن ہو، تمہیں بہن کہا نا، یہاں سے نہیں نکلے گی. اب یہ بات میرے ساتھ قبر میں جائے گی. یہ جملے بولتے ہیں، پھر جاتی ہے قبر تک. فون بند ہونے کی دیر ہوتی ہے اور وہ بات پورے خاندان میں پھیلی ہوتی ہے اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوتی ہے. راز فاش کرنے. کسی کی چیز آپ کو پتا ہے، سنا تم نے اس کا میاں پتہ ہے ایسی بنتی ہے، میرا میاں بڑا خیال رکھتا ہے، صبح دوپہر شام مار کھاتی ہے. کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے اور آپ نے اٹھا کر ساروں کو بتا دیا. راز فاش کر دیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص تمہیں کوئی راز کی بات کہے اور چلا جائے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارے پاس امانت ہے. اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی بات آ کر کر گیا، اس نے آپ کو اپنا سمجھ کے کہہ دی، اس کے دل میں کوئی بھڑاس تھی، کوئی بات تھی، اس نے اپنا سمجھ کے آپ کو کہہ دی، اب وہ بات آپ کے پاس امانت ہے. امانت، اور امانت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، منافقت کی علامت میں سے ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں بات پتہ تو چلے. اچھا، بڑی ہلچل سی مچ جاتی ہے نا کہ یہ مجھے بات پتہ چلی. اب میرے جو ایک مروڑ سا پیٹ میں ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ بتا دوں کہ یہ بات نا، اور بڑے نا سنسنی خیز انداز میں کال کرتے ہیں ہم، تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے یہ ہوا. وہ دوسری کہتی ہے نہیں، کیا ہوا؟ اور پھر اس کو ساری الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دیتے ہیں اور یہ بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد مخبری کرنا. مخبری کرنا یعنی کہ خبریں، کسی کی خبریں اچھالنا، ادھر ادھر کرنا. ٹھیک ہے، ہاں، کسی کی ٹو میں لگنا. جی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی مجھے کسی کی کوئی خبر نہ دے، کوئی بات نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں تمہارے درمیان میں ہوں اس حال میں نکلوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہ ہو. کلاس ہوتی ہے، آپ کہتے باجی آپ کو پتا فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی. اب جب کلاس میں بچی بیٹھی ہوگی، میرے دل میں کیا خیال آئے گا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ یہ بندی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ صاف دل سے نہیں مل سکیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے کسی کی مخبری مت کرو، کسی کی خبریں نہ دو میرے صحابہ کے بارے میں. میں چاہتا ہوں جب میں تمہارے سامنے بیٹھوں، تمہارے ساتھ بیٹھوں تو میرا دل صاف ہو، میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہر صحابی کو لگتا تھا کہ میں سب سے امپورٹنٹ ہوں اللہ کے رسول کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلا گناہ جو 16واں ہے وہ ہے دو رخا پن. دو رخا پن، آپ کے سامنے کچھ، پیچھے کچھ. ایک تصویر کے دو. ہاں، آپ بولتے ہیں بڑا ہی برا بندہ ہے وہ ذرا اچھا نہیں ہے، اس نے فلاں کام کیا، یہ کیا، ساتھ ہی وہ آ جاتا ہے. ہاں، ساتھ ہی وہ بندہ آ جاتا ہے اور آپ بولتے ہیں بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، دل خوش کر دیا تم نے آ کے، محفل میں رونق آ گئی. ٹھیک ہے، ایک ہی ٹائم پہ آپ کے دو فیس ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے،
یہ بڑی خطرناک بات ہے، دو رخا پن، اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، تم میں بدتر لوگ وہ ہیں جو دو رخ ہیں، بدترین لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 17واں گناہ ہے گانا بجانا اور شاعری کرنا۔ گانا بجانا، گانا سننا، گانا بجانا، سننا الگ چیز ہے، گانا میوزک کے ساتھ یہ الگ چیز ہے۔ سننے والے کو اتنا گناہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن گانے سننے والے کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، تو جو گاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ گویا، گویے کو شیطان کا مؤذن کہتے ہیں، شیطان کے لیے پکارنے والا، شیطان کے لیے اذان دینے والا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گانا گانا اور پھر گانا سننا یہ کتنے خطرناک کام۔ دوسرا، شاعری کرنا۔ شاعری دو قسم کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے اچھے شعر بولتے تھے، اچھی شاعری حلال ہے، اچھے شعر جو آپ کو اللہ سے جوڑیں، جو دین کی باتیں کریں، اچھے الفاظ ہوں، وہ حلال ہے۔ لیکن میجورٹی ایسا نہیں ہوتا، میجورٹی جو شاعر ہوتے ہیں وہ نسوانیت کی، عورتوں کے جسم کی، عورتوں کے ہونٹوں کی، ان کی کمر کی، نزاکت کی، ان کے بالوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ شاعری دیکھ لیں، یا شاعری میں دوسری کیا چیز ہوتی ہے، دوسری کیا چیز ہوتی ہے، مبالغہ ہوتا ہے۔ تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لے آؤں گا، جائیں ذرا جا کے بتائیں نا، چاند تو کون لاتا ہے، تارے کون توڑ کے لا سکتا ہے؟ تارا پڑ جائے تو تم لوگوں کو سمجھ آ جائے، شیطان کو مارے جاتے ہیں تارے توڑ توڑ کے، ہم توڑ کے تمہارے لیے لائیں گے، کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے بیگم نے؟ تارے توڑ کے لے گو، پتھر ہی ہے نا، کیا کرنا ہے اس نے؟ اول تو امپاسبل ہے آپ توڑ کر لے آئیں۔ پھر شاعری میں اور کیا چیز ہوتی ہے، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ مر گیا، قبر میں اللہ جانے اس کے ساتھ کیا حال ہوگا، کیا کرے گا؟ اور وہ کہتے ہیں میں مر کر بھی تمہیں چاہوں گا۔ جھوٹ، کیسی محبت ہے یہ؟ اور زندہ کو چالو تب تو نفرت ہے، زندہ کے لیے کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ کام جو آپ کے بس میں ہی نہیں ہے۔ ایسی فضول واہیات شاعری، جھوٹ پر مبنی، مبالغے پر مبنی، ایسی شاعری کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اندر شیر بھر لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ پیپ بھر لے، اپنے پیٹ میں پیپ بھر لے۔ گندی چیز ہے نا۔ آپ دیکھیں، آپ عورتوں کی تعریف، عورتوں کو اللہ نے پردے میں رکھا، آپ کہتے ہیں اس کے ہونٹ پنکھڑی گلاب کے، کمر سراہی جیسی، گردن سراہی جیسی ہیں، اور اس کی کمر میں لچک ڈالی جیسی۔ تو اب جو مرد سن رہا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ تو خواتین ہیں نا، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں چلے گا، مجھے پتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو جلن ہو جائے گی کہ اتنی خوبصورت آئی کہاں سے، ہے نا۔ خواتین کی سوچ اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن ذرا مردوں کے لیول پہ سوچیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ تو وہ سوچ رہے ہوں گے وہ اتنی خطرناک بات سوچ رہے ہیں جو آپ اس کو اپنی بیوی بری لگنے لگ جائے گی نا، ہیں؟ وہ پتلی کمر والی بیوی تو رہی نہیں، 3 4 بچے ہیں، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، لپسٹک پتہ نہیں کہاں ہے، رات کو آنے سے پہلے پیناڈول منگا رہی ہے، سر میں درد آلریڈی ہے، خوشی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور وہ یہ والے گانے سن رہا ہے اور یہ والی شاعری سن رہا ہے۔ آپ بتاؤں اس کی گھریلو زندگی کیسی رہے گی؟ وہ تو پھر تیس میں تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی شاعری جو مردوں کے دماغ خراب کر دے، ان کے اندر اس چیز کو جگا دے، غلط چیزوں کو، پھر وہ پتہ کیا، پھر وہ غلط سائڈوں پہ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ شاعریاں، یہ جو تصوراتی، دیکھیں تصور میں بھی ہم نے کل کیا پڑھا کہ برے خیالات کو بھی اپنے دماغ میں جگہ نہیں دینی ہے، یہ برے خیالات کو آگے کر رہی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ شاعر کے پیچھے چلنے والے لوگ تو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ بہکتا بندہ کب ہے؟ نشے میں، نشہ کرتے ہیں نا تو بہک جاتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ ہی شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان ایک نئی دنیا میں، بہکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک اور دنیا میں چلا جاتا ہے، جہاں سپنوں کی شہزادی ہوتی ہے، جہاں سپنوں کا ایک شہزادہ ہوتا ہے جو بہت گورا چٹا ہوتا ہے، جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، جس کے گولڈن بال ہوتے ہیں، اور جو صحت مند ہوتا ہے، اور لڑکیاں جو جس میں نازک ہوتی ہیں، یعنی ایک تصوراتی دنیا۔ بہک گئے نا، اور جب واپس آتے ہیں اپنی زندگی میں تو کچھ بھی تو پھر سوچیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا جو پاس ہوتے ہیں، آس پاس ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو شاعری منع ہے۔ اس کے بعد یہ 17 ہو گئے۔ 18واں، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا۔ ٹھیک ہے، کئی باتیں ایسی ہیں جو ہم نے خود سے اپنے دین میں بنا لی، اور ان کو زبان سے ہی کہتے ہیں نا، شام کے وقت جھاڑو مت دو، بڑا سا گناہ ہوتا ہے۔ بال لپیٹ کے پھینکو، بڑا سا گناہ ہوتا ہے۔ ناخن کاٹ کے نا ان کو کہیں ایسی جگہ دبا دو، ورنہ میدان حشر میں تمہیں چننے پڑیں گے، پلکوں سے اٹھانے پڑیں گے ناخن۔ میں نے سنا ہے ایسے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، حدیثیں نہیں ہے یہ، لیکن یہ دین کا حصہ تو بنی ہوئی ہے نا۔ اگر نظر لگی ہے تو او ہو نظر اتارو، فوراً سے نا کیا کرو، مرچیں جلا دو، چینی جلا دو۔ پھر صدقے کے طریقے بھی ہمارے اللہ کے رسول نے نہیں بتائے، لیکن ہم ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک انڈا، ماش کی دال، ماش کی دال میں 3 انڈے شاپر میں پکڑ کے دے دو، کالی بکری کی سری دے دو، کالی مرغی دے دو، نالی میں پھینک دو، چوراہے میں پھینک دو۔ اور یہ ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں نا، یہ باتیں ہم دنیا کی تھوڑی کر رہے ہیں۔ دنیا کی کیا ہوگی، ہم ڈاکٹر کے جائیں گے نا علاج کرانے، ایلوپیتھک میں جائیں گے، ہومیوپیتھی کی دوائی لے لیں گے، ہم حکیمی دوائی لے لیں گے، لیکن جو ہم یہ والے کام کر رہے ہیں دین کا حصہ بنا کر، تو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بات لگا رہے ہیں نا۔ فوراً صدقہ دو، تو آپ ڈر جاتے ہیں، ہائے صدقہ دینا ہے، پتہ نہیں کیا بلا آنے والی، کیسے دوں؟ پھر آپ کو وہ بتاتا ہے کہ ایسے کرو، کالی بکرے کی نا، پہلے تو کالا بکرا ڈھونڈو، پھر دینی بھی اس کی صرف سری ہے، اور سری بھی کسی کو دینی نہیں ہے کہ وہ کھا لے، چوراہے پہ پھینکنی ہے تاکہ لوگ اس پہ ٹپک کے پلٹ کے جائیں تو ان کو بلا چمٹ جائے۔ عقیدہ ہے۔ اب آپ بولے میرے تو اوقات نہیں ہے، اتنی حالات نہیں ہے اتنے کہ میں بکرا دوں، پھر کالی مرغی دے دو۔ جس کی مرغی کی بھی نہیں ہے تو پھر کالے چنے دے دو، کالا ہونا چاہیے نا، کیونکہ بلا جو ٹالنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تصور بنایا ہوا ہے بلا کالی ہوتی ہے، کالی بلی گزر گئی تو ٹھیک ہے، تو یہ دین کا حصہ بنا لی۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا، ٹھیک ہے، اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لیے جھوٹ باندھنا۔ سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ گیا، تو پھر جب غسل کرتے پھر غسل کیسے ہوتا ہے؟ اب سر پہ دوپٹہ لے کے بال دھوتے ہیں، بے تکی بات ہے۔ اسی طرح کی باتیں جو ہم خود بناتے ہیں، یا اپنی طرف سے فتوے دے دینا، کچھ نہیں ہوتا تم کر لو، اتنی بھی سختی نہیں ہے، خود سے خود فتوے دے رہے ہیں، خود پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں دین کا، یہ سب منع ہے، جھوٹ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آ گیا 19واں، منہ سے شرکیہ اور کفریہ جملے بولنا۔ یہ آپ کو اکثر ان جگہوں پہ ملے گا جہاں میت ہوتی ہے، جہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، وہاں جملے کیا ہوتے ہیں؟ اتنی سی عمر میں مر گیا۔ آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ کو، اس کو اللہ لے کے گیا نا۔ پھر آپ کہتے ہیں عمر تو میری تھی جانے کی، اس کا مطلب غلطی ہو گئی، آپ کو جانا چاہیے تھا، وہ چلا گیا۔ پھر آپ تیسرا جملہ بولتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، وہ اختیار رکھتا ہے آپ کو لے کے جانے کا، آپ اپنے اختیار سے مر نہیں سکتے۔ پھر آپ کیا بولتے ہیں؟ اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رہ گئے، ٹھیک۔ پھر آپ کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، چلو صبر کرو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہاں، اس کو صبر بھی غلط طریقے سے دلا رہے۔ اس طرح کے جملے، اور اللہ کو میں ہی نظر آئی تھی، موت نے تو میرا گھر دیکھ لیا، ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں۔ یہ سب جملے کفریہ اور شرکیہ جملے، ٹھیک ہے، یہ صبر سے ہٹ کر چیز ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ پہلی چوٹ پہ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صبر ہو گیا، پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ رونا منع نہیں ہے، آنسو بہانا منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے ابراہیم، ان کو گود میں لیا تو رونے لگے، آنسو نکل آئے، تو کہا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے وہی جملہ بولیں گے جو میرے رب کو پسند ہے۔ یہ ہے صبر۔ لیکن ہمارے جملے کفریہ اور شرکیہ جملے، ٹھیک، تو یہ چیز بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس کے علاوہ کفریہ اور شرکیہ جملہ میں ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کر دیں، اس کی نعمتوں کو نہ مانیں، ہم سمجھیں کہ یہ اولاد مجھے فلاں بابے سے ملی، یہ کفریہ ہو گیا جملہ، یا فلاں کی دوا کھائی تو تب ملا۔ زبان سے شرکیہ اور کفریہ جملے نکالنا، اور پھر آخری ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھا لینا۔ یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ہم بیٹے کی قسم کھاتے ہیں،
ماں کی قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کی بھی قسم نہیں آپ کھا سکتے، بیٹے کی بھی نہیں کھا سکتے، اور ماں کی بھی نہیں، قسم صرف ہم اللہ کی اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، اللہ کو اختیار ہے وہ جس کی مرضی قسم کھائے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، تین کی قسم کھائی، زیتون کی کھائی، آسمانوں کی، زمین کی، ستاروں کی، جس کی بھی، اللہ تو خالق ہے نا، وہ تو اٹھا سکتا ہے، ہم لوگ قسم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا مین جو یہ تھا کہ کسی کو اذیت دینا زبان سے اور اس پہ الزام تراشیاں کرنا، اس کو ٹارچر کرنا، اس پہ تہمت لگا دینا، اس پہ بہتان لگا دینا، تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ زبان سے کیے جانے والے یہ گناہ ہمیں ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر ہم نے توبہ نہ کی، اگر ہم نے اصلاح نہ کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر میرے سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں کیا کروں؟ اور ظاہر ہے ہم سب سے یہ غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں کبھی نہ کبھی۔ آج اگر الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے قرآن سے جوڑا ہے اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا تھا جب میں یہ غلطیاں کر چکی بھی ہوں، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو جن کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، جن پہ الزام لگائے ہیں، ان سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے، جن کی غیبتیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تمہارے خیال میں مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں مفلس کون ہے؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول غریب وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری امت کا غریب وہ ہے کہ جب وہ پل صراط کراس کر کے میزان کے بعد جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے نا، میزان میں سے بھی نکل گیا اور پل صراط بھی کراس کر گیا، آخری منزل ہے، اس کے بعد جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا اور وہاں اس کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا اس نے کچھ لوگوں کے حق دینے ہیں اور لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، یہ سب گناہ وہ کر کے آیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو حق دلوائے گا، حق تو دینا پڑے گا واپس، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے دو اس کو۔ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی جو وہاں کھڑے ہوں گے، فرشتے آ کر بتائیں گے اللہ تعالیٰ بندے تو ابھی بھی کھڑے ہیں، اس کی نیکیاں تو ساری ختم ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا حق دلواؤ، کم از کم ہمارے گناہ ہی ختم کرواؤ پھر، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس پر ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے اور وہ شخص جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا غریب ترین شخص۔ تو ہمیں اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، آئندہ کے لیے تو توبہ کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے۔ کسی کو ہم نے بدنام کیا ہے، کسی کی ہم نے عزت اچھالی ہے، تو اگر کسی کو تنہائی میں یہ تکلیف دی ہے، اس میں جا کے تنہائی میں اس کو کلیئر کریں۔ لیکن اگر آپ نے کسی مجمع میں اس کی ضلالت کی ہوئی ہے، اس کی بے عزتی کی ہوئی ہے، تو پھر ان لوگوں کو جا کے بتائیں کہ میرے سے مسٹیک ہوئی، ایسی بات نہیں تھی۔ مجھے پتا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آخرت میں مفلس ہونے سے بہتر ہے دنیا میں اپنی صفائی کروا لی جائے، اور آئندہ کے لیے کبھی بھی یہ کام نہ کیا جائے کہ ہم اپنی زبانوں سے کسی کو اذیت دیں، الزام لگائیں، بہتان لگائیں، ٹھیک ہے۔ تہمت تو حد لگتی ہے نا، جو کسی پہ یہ کہتا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، لیکن چھوٹے الزام پہ بھی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کے پنجروں میں بند کر دے گا اور کہا جائے گا اس کو ثابت کرو۔ آپ کہتے ہیں وہ فلاں مجھ سے جلتی ہے، وہ حسد کرتی ہے، وہ اس کے دل میں میرے لیے برائی ہے، یا اس کے دل میں میرے لیے کینہ ہے، تو آپ کو اس کے دل کی کیفیات ثابت کرنی پڑیں گی۔ ثابت آپ اپنے اندازے لگاتے ہیں، دیکھیں گمان پہ ہم باتیں کرتے ہیں اور بعض گمان نرا جھوٹ ہے۔ پاک دامن عورتوں پہ مثال کے طور پہ آپ کو گیلری میں کوئی عورت نظر آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بار بار کیوں آتی گیلری میں؟ کوئی نہ کوئی بات کوئی چکر ہے؟ نہیں، مقصد کیا اس کا وہاں کھڑے ہونے کا؟ آپ نے دیکھا تو نہیں نا، آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ میں نے کئی خواتین کو ایک اور اندازہ لگاتے دیکھا ہے، وہ لڑکی کی چال دیکھ کے بتا دیتے ہیں شادی شدہ کہ بغیر شادی شدہ، یہ بڑی سنی ہے۔ فزیک دیکھ کے بتاتی ہیں کہ نہیں یہ کنواری نہیں ہے۔ کون سا ایسا سائنسی اصول آپ نے نکالا ہے جس سے آپ کو باہر سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کنواری نہیں رہے گی، اور آپ کہتے ہیں نہیں اس کی شادی نہیں ہوئی بھی، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا پر یہ کنواری ہے کوئی نہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس جملے کا؟ آپ اس کے اوپر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ جس کی معافی۔ یہ جملے وہ جملے ہیں جو ہمارے ہاں سرکل کرتے رہتے ہیں، ہاں یہ ایسے نہیں آئی، اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے۔
बेचारा भोला इसका मियाँ, उसको कुछ पता ही नहीं है. وہ میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا ہنس ہنس کے دکاندار سے باتیں کر رہی تھی. اب ایسے کوئی نہیں نا ہنستا. اچھا سننے والی اس سے زیادہ تیز ہوتی ہے, کہتی دیکھو کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا, ایسے تو نہیں نا کوئی شک کرتا, ہم پہ کیوں نہیں کرتے. اگر ایسی بات نہ ہو تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے نا. تو اس طرح کے جملے بھی الزام اور بہتان ترازی میں آتے ہیں, اس کے بھی جواب دینے پڑیں گے. ان کو معمولی نہ سمجھیں. تہمت لگانا, الزام لگانا, بہتان لگانا, یہ زبان کی ہلاکتوں والے گناہ ہیں. ان کی توبہ کرنی پڑے گی, نہیں تو قیامت کے دن اس کا ہمیں بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بس یوں سمجھ لیں ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. ہم ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنی بہو پہ الزام لگایا کہ اس کے جو ہونے والا بچہ ہمارا نہیں, طلاق دلوا دی. چلے گی وہ بیچاری, بچہ سیم دادا کی شکل کا. آپ کا کیا مطلب ہے, وہ سچی تھی نا. بعد میں اس نے معافی مانگی جا کر, اس نے کہا میں آپ کی معافی کا کیا کروں, میری زندگی اجاڑ کر ساتھ چلی گئی آپ, اب میں آپ کا کیا کروں, میں اس معافی کا کیا کروں. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ مداوع نہیں کر سکتے, جن کے آپ کفارے نہیں دے سکتے. آپ کی بات سے اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے, کسی اور کا گھر اجڑ جاتا ہے, دیکھیں چھوٹی باتیں تو نہیں ہے نا. فرض کریں اس کے شوہر کے کان میں یہ باتیں چلی گئی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. یا آپ کے ان جملوں سے کوئی اس کو بلیک میل کر سکتا ہے. یہ بھی تو ایک اذیت ہے نا, کہ کسی کو اس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ تم, مجھے پتا چلا ہے تمہاری یہ بات میں تمہارے خاوند کو بتا دوں گی, اور اس کو بلیک میل کر رہی ہے اور اپنے مفاد حاصل کر رہی ہے. تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے, اور جو گواہ ہے سزا بھی وہی دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں, اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان پہ ہم سب کو معافی دے دے. اور آئندہ کے لیے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے شیطان کے شر سے, زبان کی شر سے. جو کچھ ہو چکا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بچتی خطاؤں کو معاف فرما دیں. ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ صفات ڈال دیں دنیا میں جو جنت میں لے جانے والی. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بارکم اللہ.